الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 24، 25، 26. انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. کل کے سبق کی آخری آیت میں جب قیامت والے دن ان کے سارے راستے بند ہو جائیں گے اور اللہ پوچھیں گے کہ بھئی تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے، کدھر ہے وہ؟ این شرکاؤکم، وہ تمہارے شریک کہاں ہے؟ تو وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں انظر، ذرا دیکھو ان کو، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے جھوٹ بول رہے اپنے آپ پر. یعنی جو ساری زندگی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے اور اب اپنے اوپر یہ اللہ کے سامنے اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. ظاہری بات ہے جو عمل کیا ہے اور اس کا اب انکار کر رہے ہیں، تو اپنے اوپر انظر، دیکھیے، کیف، کیسے، کذبوا، جھوٹ بولا، علی انفسہم، اپنی نفسوں پر، وضل عنہم، اور ہٹ گئے، بہک گئے، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، وہ جو وہ باتیں بنایا کرتے تھے. یہ کانو کرتا ہے، بنایا کرتے تھے، باتیں بنانا، وہی گڑنا، جھوٹ بولنا، افترا، بہتان باندھنا، جو وہ باتیں بنایا کرتے تھے. اب اس سے یہ پھر بہک گئے اور انہوں نے راستہ پھر دوسرا اختیار کر لیا، چینج کر کے یہ جھوٹ بولتے ہیں. وَمِنْهُمْ، اور ان سے، ان اور من سے، من جو، یستمعو، کان لگاتے ہیں. اچھا یہ سمع ہے نا، سمع کے معنی ہے سننا، اور استماع اس کے معنی ہے کان لگا کے سننا. کسی کی بات کو چھپکے سے کان لگا کے سننے کو استماع کہتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ، اور کچھ لوگ جو کان لگاتے ہیں الیک، آپ کی طرف، اور کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن ان کے سننے کا مقصد، ظاہری بات ہے جو بندہ کان لگا کے سنتا ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے سمجھ آ جائے، اس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نقطہ مل جائے تاکہ میں اس سے آگے شرارت اور جو نا اس کے لیے کرتا ہے. تو وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور کر دیا نہ ہم نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، اکنتن، یہ کن کی جمع ہے پردے، اصل میں کن کہتے ہیں خیمے کو، اصل کن کہتے ہیں کس کو؟ خیمے کو. جب خیمہ بندہ باندھتا ہے تو پورا خیمہ بند اور پورا پردہ ہو جاتا ہے، تو ہم نے بنا دیے، ہم نے اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ، پردہ. اس لیے ان کو ہم نے جو ان کی صلاحیت تھی سمجھنے کی اور ان کے دل میں بات کے اترنے کی، وہ ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ ہم نے سلب کر لی، چھین لی. تو کیا کر دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے؟ ان یفقہوا،
یہ کہ وہ سمجھے ہو یعنی قرآن کو اور اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں. اس سے ہم نے ان کے دلوں کو پردے ڈال دیے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں وقر، ڈاٹ بھی کہتے ہیں، بوجھ بھی کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ بھئی میرے کان بھاری بھاری لگتے ہیں، یعنی بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے. ڈاٹ بھی کہتے ہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈھاٹ ہے یا ان کے کانوں میں بوجھ ہے کہ سن تو رہے ہیں لیکن نہ ان کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ چھین لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی وَإِن يَرَوْا، اور اگر یَرَوْا وہ دیکھ لے کُلَّ آیَةٍ نشانات، کُلَّ تمام نشانات، لا یؤمنوا بہا وہ ایمان نہیں لائیں گے، بہا ان پر کوئی ایمان، حتیٰ یہاں تک کہ اتنے بدبخت ہیں اذا جاؤوکا جب آتے ہیں کا آپ کے پاس، یجادلونکا وہ لڑتے ہیں آپ سے لڑتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر قصے، کہانیاں، الاولین پچھلے لوگوں کی. یہ یا استور کی جمع ہے، یہ اصل میں لفظ تو یہ ہے، یہ سطر یعنی لکھی ہوئی کوئی چیز. اساطیر یہ جمع الجمع ہے اس کی، یعنی ایسی چیز کہ جو کاغذوں میں لکھی ہوئی پرانے لوگوں کی گڑھی ہوئی کہانیاں ہے. یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یقول الذین، وہ کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا ان کے بعد جب الا آتا ہے نا تو اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر کہانیاں، الاولین پچھلے لوگوں کی. وہم اور یہ، ینہون نہیں سے ہے، روکتے ہیں، عنہ اس سے یعنی قرآن سے، وینأون اور دور ہٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، خود عنہ اس سے. یہ لفظ ہے نہ نون حمزہ، یہ یا ہے لیکن یہ کنورٹ ٹو الف ہو جاتا ہے، نہ اس کے معنی ہوتے ہیں دور. اس لیے ہم تو اردو میں نائی کسی اور کو کہتے ہیں، عربی والے نائی اس کو کہتے ہیں جو دور ہو. نائی اس کو کہتے ہیں جو کیا ہو، دور. یہ نآ سے ہے، نائی، جیسے قائل ہے نا، قول سے قائل ہے، تو نائی سے نائی ہے. نائی کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو کیا ہو، دور ہو، بعید ہو کسی چیز سے. تو وَيَنْأَوْنَ اور وہ دور ہٹتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، عنہ اس سے. وَإِن يُهْلِكُونَ، یہ دیکھو ان کے بعد پھر ادھر الا آ رہا ہے، اور نہیں، یہلکون وہ ہلاک کرتے ہیں مگر انفسہم اپنی نفسوں کو، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. وما یشعرون، حالانکہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی اس کا شعور بھی نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. آج بھی دیکھ لے، مطلب ہے کافر تو کافر، مسلمان بھی بسا اوقات برائی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، ظاہری نقشے میں خود بھی اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے، لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بڑا سیدھا جا رہا ہے، بڑا کامیاب ہے،
حالانکہ وہ کامیابی کے راستے پہ نہیں ہے، وہ ناکامی کے راستے پہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ میں کامیابی کے راستے پہ نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں کس کے راستے پہ جا رہا ہوں؟ ناکامی۔ تو یہی کفار کا مسئلہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مادیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور روحانیت کو وہ پیچھے ڈال رہے ہیں، کیونکہ قرآن تو ساری چیزیں، قرآن تو مادیت کی بالکل نفی کرتا ہے اور روحانیت کے معراج تک بندے کو پہنچاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔